تو ان کی رحمتوں نے جواب دیا وہ قوم آ رہی ہے جب ولیوں سے مانگے گی تو لوگ اسے شرک کہیں گے، لوگ اسے بدعت کہیں گے، دیوبندی وہابی. لہذا جب قرآن شریف دیکھیں گے کہ نبی نے ولی سے کہا، نبی نے ولی، جب نبی ہو کر ولی سے مانگ سکتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم بندے ہو کر کیوں نہ مانگیں؟ کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اب تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو. کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا. دیکھو یہی سراسر نقصان ہے. اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. نبی نے بھی ولی اللہ سے مدد مانگی تھی تو ہم کیوں نہیں؟ اور بابے کی جہالت پر انجینئر کا منہ توڑ جواب آ گیا. تو یہ جو نبی نے بھی ولیوں سے مدد مانگی تھی اس کے بارے میں جو ہے کچھ باتیں جو ہے ویڈیو آئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے علی مرزا نے اس کا جو ہے قرآن کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے سامنے رکھی ہے اور انہوں نے بتایا ہے اس معاملے میں. تو آپ بھی یہ سنیں جو یہ بتا رہے ہیں، اور جو علی مرزا نے بتایا ہے وہ دونوں میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا معاملہ ہے اور کس طریقے سے اس کو کلیئر کیا گیا ہے. اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صحیح ہدایت دے، صحیح راستے پر چلائے. آمین ثم آمین. نبی تم فرماؤ کہ کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کے ان ہستیوں کی، عیسیٰ اور ان کی ماں کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تو تمہارے نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے. دونوں عقیدے اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھا کے پھینک دی ہیں. نمبر 1 یہ فرمایا کہ یہ من دون اللہ ہے. کون؟ عیسیٰ اور ان کی ماں. حالانکہ یہ حزب اللہ ہے، لیکن حزب اللہ شیطان کے مقابلے میں. لیکن جب ان کو لوگ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ ہے تو حزب اللہ ہے لیکن تم نے انہیں من دون اللہ بنا دیا ہے، اللہ کے سوا ان ہستیوں کو پوجنا شروع کر دیا. دوسرا، وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے جو سننے والا، علم والا ہے. یعنی تمہارے نفع اور نقصان کا مالک وہ ہوگا جو سننے والا، علم رکھنے والا ہو. ہر وقت ہر بات کو سننا اور اس کا علم رکھنا یہ تو عیسیٰ اور ان کی ماں کی کمپیٹنسی نہیں ہے. جب عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں اور وہ روٹی کھانے کے محتاج ہیں، اور وہ اللہ کے مقابلے پہ عیسائیوں نے جب انہیں کھڑا کیا تو من دون اللہ، اللہ نے ان کو کہہ دیا تو بابے شاہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں. شکر کرو اسی اتنے روک رہے ہیں لوگوں نے بس کہ بابے شاہی کوئی نہیں. ایڈی موٹی گلا میرے دماغ جاندی ہے اس بات، لیکن میں کہنا نہیں، اخلاقیات کا دائرہ ہم نے کراس نہیں کرنا. بس اس طرح تسی رہو کہ بابے شاہی کوئی نہیں. جدو کوئی کہنا کہ بابے بڑی شان ہے، اے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76. میں نے اس کا واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا پہلے بھی، جب وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 آئی تھی نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تو 3 قرآن لیکچر میں نے اس ایک آیت پہ کیے تھے. کیونکہ توحید نہیں ہے تو پیچھے تو کوئی شے نہیں ہے. اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہمارے آفس کے ایک کولیگ وہ دوسری سائٹ پہ تھے، ہم ایک دفعہ وہاں گئے تو دعوت اسلامی میں، تو وہ جب جماعت کروائی انہوں نے، ہم نے نماز کے پیچھے پڑھی، ہم تو پڑھے تھے رفع الیدین سے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک رفع الیدین کرنے والا بندہ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. وہ گمان کیا انہوں نے کہ ہم اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیث جو ہے وہ تو بریلویوں کو مشرک سمجھتے ہیں، نماز کے قائل نہیں ہے، اور دوسری طرف بریلوی بھی قائل نہیں ہے ان کے پیچھے، وہ گستاخ رسول سمجھتے ہیں. تو ان سے تھوڑی دوستی ہوئی تو انہوں نے دعوت دے دی کہ ہمارے گھر کبھی آئے چائے کے لیے. تو میں اپنے ایک دوست کو لے کے وہاں پہنچ گیا. ہم نے بات کرنی تھی توحید کے اوپر، یہی ارادہ تھا کہ ان کے سامنے بات رکھی ہے. اب انہوں نے جال حق پڑھی ہوئی تھی جو میں نے 1994 میں پڑھی ہوئی تھی، اور مجھے پتا تھا اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ میں نے کور کیا ہوا اپنے ریسرچ پیپر. دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3 بھی ہے، دعا صرف اللہ ہی سے. تو
وہ کہنے لگے جی قرآن میں جتنی بھی من دون اللہ کی آیات ہیں کہ وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ سب بتوں کے بارے میں. تو میں نے کہا یہ آپ کو بتایا گیا نا، ہم قرآن سے آپ کو کئی آیات پیش کر سکتے ہیں، لیکن ایک آیت ہی ویسے آپ کے لیے کافی ہے. میں نے پھر یہ آیات کھولی کہ دیکھیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو انبیاء کے 5 بڑے سرداروں میں سے ایک سردار، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ، اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی ماں صدیقہ، اولیاء کی سردار، ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم عبادت کرتے ہو ایسی ہستیوں کی جو من دون اللہ ہیں، اللہ کے سوا اور ہستیاں ہیں؟ تو دیکھ لو من دون اللہ، اللہ نے ان دونوں کو کہہ دیا. اب ایک مسئلہ تو اس کا حل ہو گیا، لیکن وہ بات ماننے والے تو نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے من دون اللہ یہ، لیکن اصل میں دیکھیں ہم کوئی اولیاء اللہ کی عبادت تو نہیں کر رہے. عیسائی تو چونکہ عبادت کرتے تھے نا حضرت عیسیٰ کی، ان کو رب کہتے تھے. ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کو رب نہیں مانتے، ہم نے تو ان کی عبادت نہیں کی، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لہٰذا ہم پہ آپ یہ فٹ نہ کریں. میں نے کہا جی آدھی تو فٹ ہو گئی نا، کہ انہوں نے کہا چونکہ ہم عبادت نہیں کرتے لہٰذا شیخ عبد القادر جیلانی من دون اللہ نہیں ہے. میں نے کہا جی بالکل ایگری، لیکن اگر ان کی عبادت ہو رہی ہو پھر من دون اللہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا عبادت ہو رہی ہے کیونکہ آپ ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور دعا بھی تجھ سے. ایک تو ظاہری اسباب ہے، وہ تو آپ کافر سے بھی لے لیں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. لیکن ایک یہ ہے کہ وہ تو فرشتے سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے. بارش برسانے کی ڈیوٹی فرشتوں کے پاس ہے، لیکن بارش آپ اللہ سے مانگیں گے، فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. اور عبادت کے اندر دعا شامل تھی، پھر بھی اللہ نے الگ سے ذکر کیا، ضرورت کوئی نہیں تھی ذکر کرنے کی، لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اس میں آنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں حدیث موجود ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. پھر حضور نے اپنی بات کی دلیل میں آیت پڑھی سورۃ المؤمن، جسے سورہ غافر کہتے ہیں، آیت نمبر 60، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، عبادت میں تکبر کرتے ہیں، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اللہ نے دعا نہ کرنے کو کہا کہ عبادت سے تکبر ہے، تو دعا کیا ہوئی؟ عبادت. تو لہذا شیخ عبد القادر جیلانی سے کوئی دعا کرے گا تو گویا وہ ان کی عبادت کر رہا ہے. اور دوسری بات، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی عبادت کو کنڈیم نہیں کیا، بلکہ کہا ما لا یملک لکم ضر ولا نفع، عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تو تمہارے کسی نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے. تو عبادت تو رہ گیا بعد کی بات. اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں مشکل کشا نہیں ہے. تو اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں مشکل کشا نہیں ہے تو بابے شاہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں. یا مانو کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ حضرت عیسیٰ سے زیادہ ہے؟ وہ عیسیٰ ابن مریم جو مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کر دیتے تھے، اتنا بڑا معجزہ کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو میں نے کہا یہاں تو ان کے مشکل کشا ہونے کی بھی نفی کی گئی ہے. تو اس کے بعد وہ لاجواب ہو گئے. بات انہوں نے مانی نہیں، لیکن ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. وہ مانتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات مان لی نا تو ہمارے بزرگوں کو یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آئی ہیں جو اس کو سمجھ آ گئی ہیں. تو میرے بھائی یہی تو بات کرتے تھے یہودی بھی، کہ عیسیٰ ابن مریم جو باتیں کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم تو نوجوان تھے، ان کے بابے تو بوڑھے تھے یہودیوں کے علماء، اور وہ جا کے ان کو چیلنج کرتے تھے یروشلم کے اندر بیت المقدس میں جا کے. ان کے خطبات آپ دیکھیں، وہ تو بلکہ ایران والوں نے تو ایک فلم پوری بنا دی ہے جس میں عیسیٰ ابن مریم نے جب علماء یہود سے جا کے گفتگو کرنی شروع کی ہے، وہ آپ دیکھیں تو کتنی زبردست گفتگو کرتے ہیں، اور اینڈ پہ وہ ان کو قتل کرنے کے لیے وہ چڑھ دوڑتے ہیں ان پہ. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نظروں کے سامنے سے غائب کر دیتا ہے. خیر وہ خاموش ہو گئے جب ان کو یہ پیش کیا. باقی ماننا نہ ماننا، زندگی میں کبھی کوئی چیز کام آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے زندگی کسی موقع پہ بات